أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم دین کی طرف میں تشریف لانے والے تمام طلباء و طالبات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام افراد خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ کلاس میں ہمارا اب کلام چل رہا تھا آیت نمبر 67 کے حوالے سے، اور اس میں ہمارا کلام چل رہا تھا نظر بد کے حوالے سے، اور اس پہ ہمارا کلام اختتام پذیر ہوا تھا۔ اور اس میں کچھ چیزیں تھیں جو میں نے کہا تھا انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے اس کو۔ تو نظر کے حوالے سے ہم نے بتایا تھا کہ نظر برحق ہے اور بالکل یہ لگتی ہے، اور یہ ہماری اسلام اس کے بارے میں ہمیں علم بھی دیتا ہے اور ہمیں سمجھاتا بھی ہے کہ اپنی نگاہوں کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، بلکہ ہمیں بد نظری اور اس طرح سے جو ہے وہ نظر کا معاملات میں ہمیں احتیاط کا بھی حکم دیتا ہے، اور کبھی کسی کے لیے بھی اس طرح سے سوچنے سے منع فرماتا ہے۔ اور اس حد تک فرماتا ہے ہمارا دین کے نظر جو ہے وہ انسان قتل بھی کر سکتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتے ہو؟ تم اس پر تمام امت کے تو یہ جو حدیث ہے اس پر تمام امت کے علماء کا اجماع ہے، اور یہ ہمارا مذہب بھی ہے کہ واقعی میں یہ چیز ہو سکتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ نظر جب لگتی ہے تو اس کے لیے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ آ، ایک شخص کو، یعنی کہ کسی نے ایک شخص کو دیکھا نا، اس کی نظر بہت لگتی تھی۔ اس نے سنا کہ ایک گائے بہت زیادہ دودھ دیتی ہے، اس کو یہ بہت اچھا لگا، اس نے پوچھا وہ کون سی گائے ہیں؟ لوگوں نے کوئی اور گائے بتائی اور اس کو مخفی رکھا، لیکن وہ دونوں گائیں مر گئی۔ اسما نے کہا، میں نے اس شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب مجھے کوئی چیز اچھی لگتی ہے اور میں اس کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے ایک قسم کی حرکت خارج ہوتی ہے۔ تو یہ اس اس واقعے میں جو ہے وہ اس حدیث کی ایک طرح سے تصدیق ہے۔ اور پھر مفسرین فرماتے ہیں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب اس کو کوئی چیز اچھی لگے تو وہ یہ کہے، جو میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا، تبارک اللہ احسن الخالقین اللہ مبارک فیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ برکت والا ہے، جو سب سے حسین پیدا کرنے والا ہے، اے اللہ اس چیز میں برکت دی۔ اور جب کوئی شخص کسی اچھی چیز کو دیکھ دیکھ کر یہ کہے گا تو پھر اس کی نظر نہیں لگے گی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو ارشاد فرمایا تھا، یعنی کہ یہ دعا جو میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں عرض کی تھی کہ تبارک اللہ احسن الخالقین اللہ مبارک فیہ۔ تو اس کو پڑھ لیا کریں، کبھی اچھی چیز دیکھیں تو یہ پڑھ لیا کریں، خوبصورت چیز دیکھیں تو پڑھ لیں، تو بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے۔ اور مگر اس میں ایک عقیدہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ کسی کو بھی ضرر اور کسی کو بھی فائدہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی شخص یا کوئی چیز کسی کو نہیں پہنچا سکتی، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ازلی کے مطابق ہوتا ہے، اور اگر کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے ازلی کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ مگر ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا ایک یہ عقیدہ بالکل رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ احتیاط بھی کر لینی چاہیے۔ احتیاط کرنا کوئی بری چیز نہیں ہوتی، احتیاط کرنے میں ہی فائدہ ہے، اور احتیاط سے ہی جو ہے وہ مطلب معاملات سالو یا ریزالو ہو سکتے ہیں ایک طریقے سے۔ تو یہ چیزیں تھیں کچھ جو آپ کو عرض کرنی تھی۔ مفسرین نے ایک لوگوں کا اعتراض یہاں پر کوٹ کیا ہے، اس کا جواب بھی یہاں پر دیا ہے کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کسی شخص کو دیکھنے سے دوسرے شخص کو ضرر کیوں پہنچ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کی طبیعت اور ان کے بدنوں کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کی آنکھ سے زہر نکل کر دوسرے کے بدن میں پہنچ جاتا ہے، اب بظاہر نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر ایک طرح سے روحانی طور پر یا اس کی نظریں یہ ہیں کہ جس شخص کو آشوب چشم ہو
اور تندرست آدمی اس کو دیکھے تو اس کو بھی بیماری لگ جاتی ہے۔ اسی طرح بعض بیماریوں میں تندرست آدمی بیماروں کے پاس بیٹھے تو اس کو وہ بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر کسی آدمی کو مطلب جمائیاں آ رہی ہوتی ہیں نا، جیسے نیند آتی ہے تو اس سے پہلے جمائیاں آتی ہیں، تو جمائیاں آ رہی ہوں تو اس کے پاس بیٹھنے والے شخص کو بھی جمائیاں آ جاتی ہیں۔ بس اوقات بات کرنے کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے، کہ کسی سے بات کر رہے ہوں یا جمائی کا ذکر ہو رہا ہو تو جمائیاں آ جاتی ہیں، نیند کا ذکر ہو رہا ہو تو جمائی آ جاتی ہے۔ اسی طرح سانپ کے ساتھ نظر ملانے سے بھی اس کا زہر صلاحیت کر جاتا ہے، لیکن اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ کسی شخص کی نظر سے ضرر کا پہنچنا اس وجہ اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ ہے، اور اس کے اذن اور اس کی مشیت پر موقوف ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر دوران خطبہ فرمایا، سفید دھاری دار سانپ اور دم دم بریدہ سانپ کو قتل کر دو، کیونکہ یہ دونوں بصارت کو زائل کر دیتے ہیں اور حمل کو ساقط کر دیتے ہیں۔ یہ سفید دھاری دار سانپ جو ہوتا ہے اور دم بریدہ سانپ، اس حدیث میں تصریح ہے کہ ایسے تصریح ہے کہ سفید دھاریوں والے سانپ کو دیکھنے سے بصارت چلی جاتی ہے اور حمل ساقط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض افائی یعنی کہ سانپ ایسے ہیں کہ ان کی نظر سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، اور یہ عام مشاہدہ ہے کہ اسی طرح انسان کا بعض لوگوں سے اس نوع کا تعلق ہوتا ہے کہ اس کے دیکھنے سے انسان کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو جاتا ہے، اور بعض لوگوں سے انسان اس قدر خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ ان کو دیکھنے سے ان کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے۔ اور یہ سب نظر کے تاثرات، جو نظر کے تاثرات کی بات چل رہی ہے اسی کو یہ کنٹینیو کر رہا ہوں۔ اسی طرح بعض لوگوں کے دیکھنے سے انسان بیمار پڑ جاتا ہے، بعض کو دیکھنے سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، اور یہ روح کی تاثیرات ہیں، اور ارواح مختلف ہوتی ہیں۔ بعض روحوں کی طبیعت اور کیفیت، قوتیں اور خواص بہت جلدی یعنی کہ وہ تاثر لے لیتے ہیں اس کا، اور بعض روحیں جو ہیں وہ خبیث ہوتی ہیں اور محض کسی شخص کو دیکھتے ہی اس میں تاثر کر دیتی ہیں، اور بعض روحیں دوسرے شخص کے بدن کے ساتھ اتصال کے بعد تاثر کرتی ہیں، اور اس کی آنکھوں سے ایک مانوی تیر نکل کر دوسرے کے جسم میں پیوست ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی معیشت کے بغیر یہ تاثیر جو ہے وہ نہیں ہوتی، اور اس کا علاج یہ ہے کہ اگر معلوم ہو کہ فلاں شخص کے نظر لگی ہے تو یعنی کہ اس کا معاملہ یہ کریں کہ اس کے غسل کرا کر اس کا غسالہ نظر لگنے والے شخص پر ڈال دیا جائے، ورنہ یہ دعا کر کے دم کر دیں، اعوذ بکلمات اللہ تامات من کل شیطان و ہامات ومن کل عین لامہ۔ یہ میں آپ لوگوں کو اس کا سنیپ شاٹ کر کے بھیج دیتا ہوں آپ کے گروپس میں۔ تو اس سے یہ ہے کہ کبھی خدا نہ خواستہ کسی کو اگر نظر لگ جائے تو یہ پڑھ لیں، بڑی بہترین دعا ہے، اور یہ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اس طرح کے جو ہے وہ، میں پورا یہ جملہ ہی ساتھ میں کوٹ کر رہا ہوں تاکہ یاد رہے اور ذہن میں بھی رہے، تو انشاءاللہ بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور سب کے ساتھ جو ہے وہ عافیت والا معاملہ کرے۔ ایک سیکنڈ میں ذرا کر دیتا ہوں یہ ہاتھوں ہاتھ شیئر، کہ بعد میں ذہن سے نہ اٹھا جائے خدا نہ خواستہ۔ اللہ چلیے، میں نے شیئر کر دیا آپ لوگوں کو، امید ہے آپ کو ریسیو ہو گیا ہوگا۔ اچھا جی،
تو ہمارا اس آیت یعنی کہ 68 آیت نمبر ہماری یہاں پہ مکمل ہوتی ہے، اس کی تفسیر، اس کی ساری چیزیں، اس کو ہم ایک بار پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب وہ وہیں سے داخل ہوئے ہوں جہاں سے ان کے باپ نے حکم دیا تھا، وہ انہیں اللہ سے کچھ بچا نہ سکتے تھے، البتہ یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی، اور بے شک وہ صاحب علم تھا کیونکہ ہم نے اس سے تعلیم دی تھی، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ واقعہ چل رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دوبارہ سے ان کے بھائیوں کو بھیجا تھا، اور اس کے پیچھے پس منظر یہی تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہچان گئے تھے ان کو، اور پہچاننے کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کو غلہ دیا، اور غلے کے ساتھ جو انہوں نے پیسے ان کو دیے تھے، اس کے عوض غلہ خریدا تھا، وہ پیسے ان کی بوریوں میں واپسی رکھ دی۔ اور اس احسان کی بدولت ہم نے لاسٹ کلاس میں یہ چیز سمجھی تھی اور پڑھی تھی کہ اس احسان کی بدولت ان کے والد صاحب نے ان کے بھائی کو بھی ساتھ کر دیا تھا، اور خدشہ بھی ظاہر کیا تھا وہاں پر، مگر یہ ہے کہ پھر ساتھ کر دیا تھا، اور تاکہ وہ غلہ جو ہے وہ لا سکیں وہاں سے، اور مزید غلہ لا سکیں تاکہ ان کے جو معاملات ہیں وہ آسان ہو سکیں۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور جب وہ سب بھائی یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے اپنے سگے بھائی، یعنی کہ آپ کو میں نے یہ شروع میں بات عرض کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جن والدہ محترمہ سے تھے اپنی، تو ان کے جو دیگر بھائی ہیں وہ دوسری والدہ سے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو 10 بھائی تھے یہ دوسری والدہ سے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین یہ ایک والدہ سے تھے، ٹھیک ہے، ایک خاتون سے تھے۔ تو ان کی جو والدہ تھی اور ان کے جو سگے بھائی تھے، انہوں نے، ان کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے، تو یوسف نے اپنے سگے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور فرمایا بے شک میں تیرا حقیقی بھائی ہوں، تو اس پر غمگین نہ ہونا جو یہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یہ ہمارے وہ بھائی ہیں جس کے متعلق آپ نے کہا تھا کہ اس کو لے کر آنا، اب ہم اس کو لے کر آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم نے اچھا کیا اور درست کیا، اور تم کو عنقریب اس پر انعام ملے گا۔ پھر فرمایا میں تمہاری ضیافت اور تکریم کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے دو دو کر کے دو دو کو کھانے پر بٹھایا اور ان کو عمدہ کھانے پیش کیے۔ پھر بنیامین کے متعلق فرمایا یہ اکیلا رہ گیا، اس کو میں اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہوں، اور دو دو کو ایک ایک کمرے میں ٹھہرایا، اور فرمایا بنیامین کو میں اپنے کمرے میں ٹھہرا لیتا ہوں۔ پھر تنہائی میں بنیامین کو بتایا کہ میں تمہارا سگا بھائی یوسف ہوں، تمہارا یہ بھائی جو کچھ بد سلوکی کرتے رہے ہیں تم اس پر غم نہ کرنا۔ ایک سیکنڈ ذرا، ایک ارجنٹ کال ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ ہوا، اور اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے بھائی کی ایک طرح سے ضیافت کی۔ اور وہب امبا نے بیان کیا کہ حضرت یوسف نے دو دو کو ایک ساتھ دسترخوان پر بٹھایا اور بنیامین کو اکیلا بٹھایا، وہ رونے لگے اور کہنے لگے اگر میرا میرا بھی بھائی ہوتا تو آپ مجھے اس کے ساتھ بٹھاتے۔ حضرت یوسف نے کہا میں اس کو اکیلا دیکھ رہا ہوں، سو میں اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہوں۔ پھر جب رات ہوئی تو دو دو کو ایک کمرے میں بھیج دیا، دو دو کر کے، وہ پھر اکیلے رہ گئے، تو کہا اس کو میں اپنے ساتھ کمرے میں لے لیتا ہوں۔ تنہائی میں حضرت یوسف نے کہا کہ کیا تمہارا کوئی ماں شریک بھائی ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرا ایک ماں شریک بھائی تھا، وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت یوسف نے کہا کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہارے اس ہلاک شدہ بھائی کے قائم مقام میں تمہارا بھائی ہو جاؤں؟ بنیامین نے کہا اے بادشاہ آپ جیسا بھائی کس خوش نصیب کا ہوگا، لیکن آپ یعقوب سے پیدا نہ ہوئے نہ راحیل سے۔ پھر حضرت یوسف رونے لگے اور اس کو
گلے لگا لیا اور فرمایا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں اور تم اب غم نہ کرنا، یعنی وہ جو ہم پر حسد کرتے رہے تھے اور ہمارے باپ کی توجہ اپنی طرف پھیرنے کی جو کوشش کرتے رہے تھے، اس پر اب تم غم نہ کرنا۔ تو یہ یہاں پر معاملہ ہوا اور انہوں نے اس واقعے کو جو ہے وہ اس طرح سے یہاں پہ مفسرین نے پیش کیا۔ تو یہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طرح ان کی جو ہے وہ ضیافت کی، پھر جو ہے وہ معاملہ آگے چلا۔ اچھا جی۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، پھر جب انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا تو اپنے بھائی کی بوری میں پیالہ رکھ دیا، یعنی کہ ان کو جو سامان ان کو مہیا کیا تھا اس میں انہوں نے اپنے بنیامین کے بوری میں پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک منادی نے ندا کی، اے قافلے والوں، بے شک تم چور ہو۔ انہوں نے پکارنے والے کی طرف متوجہ ہو کر کہا، کیا چیز تمہیں نہیں مل رہی؟ ندا کرنے والوں نے کہا، ہمیں بادشاہ کا پیالہ بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، اور جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ انعام میں، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ اعلان کرنے والوں نے کہا، اگر تم جھوٹے ہو تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ ملے وہی خود اس کا بدلہ ہوگا۔ ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہے۔ تو حضرت یوسف نے اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی لینے سے پہلے دوسروں کی تلاشی لینا شروع کی، پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکال لیا۔ ہم نے یوسف کو یہی تدبیر بتائی تھی۔ سبحان اللہ۔ قانون میں اس بادشاہی قانون میں اس لیے درست نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو لے لے، مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جسے چاہتے ہیں درجنوں بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ پورا واقعہ اسی طرح ہی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان فرمایا کہ پورا واقعہ کہ اس طرح سے معاملہ ہوا، اور یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ پیالے والا معاملہ نکلا کہ انہوں نے فرمایا کہ بھئی یہ پیالہ ہمارا کھو گیا ہے، کہاں ہے، اور اس کو جو ہے وہ ڈھونڈا جائے۔ تو پھر جب ڈھونڈا گیا تو اس طرح سے ان کو جو ہے وہ اس طرح اپنے بھائی کے پاس یہ پیالہ ملا، اور وہ بنیامین کے پاس تھا۔ جب بنیامین کے پاس سے پیالہ نکل آیا تو اب وہی تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ فدیہ کیا ہوگا، کہ وہی شخص اس کا فدیہ ہو جائے گا، تو فدیہ کے طور پر وہ رکھ لیا گیا۔ حضرت یہ بنیامین کو رکھ لیا۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کہہ دیا کہ جب جس کی بوری میں وہ پیالہ نکل آئے اس کو غلام بنا کر رکھ لیا جائے، تو کارندوں نے کہا، اب تمہاری تلاشی لینی ضروری ہو گئی ہے اور تمہارے سامان کی تلاشی خود بادشاہ لے گا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کی تلاشی لینا شروع کر دی، اور پہلے بنیامین کے دوسرے بھائیوں کی تلاشی لی تاکہ ان پر تہمت نہ لگے۔ قتادہ نے اس سے مروی کیا ہے کہ وہ جب بھی کسی بوری کو کھولتے تو استغفار کرتے، حتیٰ کہ جب آخر میں صرف ان کے بھائی کی بوری رہ گئی تو انہوں نے خیال کیا، میرا خیال ہے کہ اس نے کوئی چیز نہیں اٹھائی ہوگی، اس کی تلاشی نہ لی جائے۔ ان کے بھائیوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک مکمل تلاشی نہ لے لی جائے۔ پھر جب بنیامین کی بوری کھولی تو اس سے پیالہ نکل آیا، اور ان کے اپنے اقرار کے مطابق حضرت یوسف بنیامین کو پکڑ کر لے گئے۔ اب یہاں پر یہ ہے وہ معلوم ہو گیا، بادشاہ کا قانون یہ تھا کہ چور کو پکڑ کر مارا جائے اور اس سے تاوان وصول کیا جائے۔ اس قانون کے اعتبار سے حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں ایک قانون تھا کہ چور کو غلام بنا کر رکھ لیا جائے۔ یہ دو معاملات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس تدبیر کی طرف متوجہ کیا کہ وہ بھائیوں سے پوچھیں کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ نکل آئے اس کی کیا سزا ہوگی۔ یہ جو پوچھنے کا سوال مقصد تھا وہ یہ اس لیے تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں مختلف اس کا معاملہ تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں اس کا مختلف معاملہ تھا۔ دونوں نبی ہیں، ایک وقت میں ہیں، مگر دونوں کی شریعتیں اور دونوں کے احکامات، فقہی احکامات مختلف ہیں۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ
پچھلی قوموں میں بھی اگر بیک وقت انبیاء اکرام بھی ہوا کرتے تھے تو ایک وقت میں بعض جو ہے انبیاء کے احکامات، فقہی احکامات مختلف ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ سزا کا حکم جو ہے یہ بھی فقہی مسئلہ ہے. اور یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا مختلف مسئلہ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا مختلف مسئلہ ہے. تو آپ نے اس تدبیر کو اختیار کیا کہ ان سے سزا کا اقرار کروا لیا اور اس صورت میں ان کو غلام بنا کر رکھ لیا جائے. تو وہ اپنے اقرار کی بنا پر جو ہے وہ یہ ان کو جو انہوں نے اقرار کیا تھا اس کی بنا پر وہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا گیا. اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک عظیم اور جلیل القدر نبی ہیں اور انہوں نے ایک ہیلا کر کے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیے اور اس ہیلے کے نتیجے میں ان کے بے قصور بھائی پر چوری کا الزام آیا اور یہ اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث ہوا اور ان کے دوسرے بھائیوں کو اس پر تان کا موقع ملا اور انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کے بھائی بھی چوری کر چکے ہیں. تو یہ انہوں نے جو ہے وہ ایک نبی کی شان کے ایک طرح سے ایک نبی کی شان یہ ہے کہ کسی طرح لائق ہے کہ وہ محض اپنی محبت کی تسکین کی خاطر اپنے بے قصور بھائی پر چوری کا الزام لگوانے کا سامان مہیا کرے جس کے نتیجے میں وہ بھی رسوا ہو اور اس کے فراق میں اس کے باپ بھی زیادہ غمگین زدہ ہوں. اس سوال کے جو ہے متعدد جواب ہیں. ایک یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ اقدام اللہ تعالیٰ کی وحی کی اتباع میں تھا، پہلی چیز. اور اللہ تعالیٰ مالک ہے اور وہ اپنی مخلوق میں جیسا چاہے تصرف کرے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ جو کام کرتا ہے اس کے متعلق اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا اور ان سب بندوں سے سوال کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا. اسی طرح مفسر فرماتے ہیں کہ البتہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کی حکمتیں ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ عنقریب جو ہے وہ ہم واضح کر دیں گے. دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل کی تسکین کے لیے بے قصور بھائی پر چوری کا الزام لگوایا تھا اور باپ کو الگ غم زدہ کیا. اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی یہ خواہش نہیں تھی کہ بنیامین ان کے پاس رہیں، بلکہ خود بنیامین حضرت یوسف کے پاس رہنا چاہتے تھے اور حضرت یوسف کے مسلسل منع کرنے کے باوجود نہیں مانے. اس کا ثبوت یہ روایت ہے کہ کعب نے بیان کیا کہ حب حضرت یوسف نے بنیامین سے کہا جب حضرت یوسف نے بنیامین سے کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں تو بنیامین نے کہا میں اب آپ سے جدا نہیں ہوں گا. حضرت یوسف نے فرمایا تم کو معلوم ہے کہ والد میری وجہ سے پہلے ہی کتنے غمگین ہیں، اگر اب تم بھی یہاں رہ گئے تو ان کا غم اور زیادہ ہو جائے گا اور تمہارے یہاں رہنا اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ میں تم کو ایک بڑے کام سے منسوب نہ کروں اور تمہاری طرف ایسی چیز منسوب نہ کروں جو لائق شرم ہے. بنیامین نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ آپ جو مناسب جانیں وہ کریں، میں آپ سے بالکل جدا نہیں ہوں گا. حضرت یوسف نے کہا میں اپنا پیمانہ تمہارے سامان میں چھپا دوں گا، پھر میں تمہارے خلاف چوری کا اعلان کروں گا تاکہ تمہاری روانگی کے بعد میرے لیے تم کو واپس لانا ممکن ہو. بنیامین نے کہا آپ جس طرح چاہیں اس کو کریں. تو یہ روایت اس جو ہے وہ معاملے کا ثبوت ہے. تو یہ بھی اس کا ایک جواب ہے. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ اس میں حکمت یہ تھی کہ یہ بیان کیا جائے کہ جو کام فی نفسی حرام یا ممنوع نہ ہو مگر اس کا حصول کسی خفیہ تدبیر پر موقوف ہو تو اس خفیہ تدبیر سے اس کو حاصل کرنا جائز ہوتا ہے. جیسے ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے پاس رہنا حرام یا ممنوع نہیں ہے مگر یہ رہائش اس خفیہ تدبیر کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے اس کا ارتکاب کیا گیا. اور اس میں دوسری حکمت یہ ہے کہ اس وجہ سے حضرت یعقوب کے دو بیٹوں کی جدائی کا غم اٹھانا پڑا اور ان پر انہوں نے صبر کیا تو وہ زیادہ اجر کے امیدوار ہوئے. تیسری حکمت یہ ہے کہ بعد میں ان کو زیادہ خوشی حاصل ہوئی کیونکہ دو بیٹوں سے بیک وقت ملنا نصیب ہوا. اور چوتھی حکمت یہ تھی کہ یہ بتایا جائے کہ بعض اوقات انسان کو اپنا مطلوب حاصل کرنے کے لیے کچھ قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں.
बिन्यामीन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास रहना चाहते थे, तो उनको आर्जी तौर पर अपनी तरफ चोर की निस्बत की बदनामी बर्दाश्त करना पड़ी। तो ये कुछ मामला था इस आयत के हवाले से। और बकिया अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मजीद आगे इरशाद फरमाया कि हमने यूसुफ को यही तदबीर बताई थी, और वो बादशाही कानून में इसलिए दुरुस्त नहीं था कि अपने भाई को ले ले, मगर ये कि अल्लाह चाहे हम जिसे चाहते हैं दर्जनों बुलंद कर देते हैं, और हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। तो ये कुछ चीजें थी। और इस आयत में अब हीले का जवाज निकलता है, तो इस हवाले से इस चीज को भी लेके आते हैं मुफस्सिरीन के हीले के जवाज के मुतालिक। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो खुफिया तदबीर बताई थी वो बहुत खूबसूरत तदबीर थी, जो अल्लाह ताला को बहुत महबूब और पसंदीदा थी, क्योंकि इसमें बहुत हिकमतें थी और मतलूब मतलूबा मतलूबा मसलिहत थी। और इसमें ये दलील है कि सही और जायज़ गर्ज को पूरा करने के लिए किसी खुफिया तदबीर पर अमल करना जायज़ है, जबकि इससे किसी शरई हुक्म की मुखालफत ना होती है। और ये वो हीला है जो जायज़ और मशरू है, क्योंकि इस पर खैर और मसलिहत मुरतब होती है, और इसमें किसी फरीक को नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि बिन्यामीन को इत्मीनान था कि वो बेकसूर हैं और जो कुछ बातें हुई हैं वो आर्जी हैं, इनकी यही मुराद थी। अब इस आयतों में हीले के साथ जो है वो अगराज को पूरा करने की दलील है, जबकि वो हीला शरीयत के मुखालिफ ना हो और ना किसी शरई कायदे को मुनहदिम करता हूँ, यानी कि उसको खत्म कर देता हूँ। इसमें इमाम अबू हनीफा का एक इख्तलाफ है, वो हीलों को जायज़ करार देते हैं ख्वाह वो हीला उसूल शरिया के मुखालिफ हो और हराम को हलाल करता हो। और उलमा का इस पर इजमा है कि किसी शख्स के लिए जायज़ नहीं कि वो साल पूरा होने से पहले अपने माल को फरोख्त कर दे या किसी को हिबा कर दे, जबकि उसकी ये नियत ना हो कि वो ऐसा करके ज़कात की अदायगी से बच जाएगा। और इस पर भी उलमा का इजमा है कि जब पूरा साल हो जाए और इसके पास ज़कात वसूल करने के लिए आमिल आ जाए, तो इसके लिए बक़द्रे निसाब माल में तसर्रुफ करना या कमी करना जायज़ नहीं। और ना इसके लिए जायज़ है कि अगर इसकी मिल्क में मसलन बकरियां जमा हो तो इनको मुतफर्रिक कर दे। मसलन इसके पास 40 बकरियां हो तो इसको एक बकरी ज़कात में देना हो, तो वो अपनी बकरियों को मुतफर्रिक कर दे और कहे कि ये 20 बकरियां मेरी हैं और 20 बकरियां फलां की हैं, और फलां को वो बकरियां हिबा कर दे ताकि ज़कात से बच जाए। इस तरह मुतफर्रिक को जमा करना भी जायज़ नहीं है। ठीक है, जैसे क्यों 40 से 119 तक एक बकरी ज़कात में देना है, और 120 पर दो बकरी, 120 या उससे जायद पर दो बकरी। अब फर्ज करें कि दो भाइयों के 40-40 बकरियां हैं और हर एक पर एक बकरे का ज़कात, एक बकरी या बकरे के ज़कात देना वाजिब है। और जब आमिल आए तो इनमें से कोई एक भाई दूसरे को अपनी बकरी हिबा कर दे, और वो दूसरा भाई कहे ये मेरी इस 80 बकरियां हैं। इस तरह एक बकरी ज़कात में दी जाएगी और एक बकरी बच जाएगी, और बाद में फिर दोनों भाई हस्बे साबित जो है उस मामला अपना सेट कर लें, तो ये हीला कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि भाई आप अगर ज़कात का पूरा साल निसाब खत्म हो रहा है तो निसाब हलाक भी कर सकते हैं। यार कि हलाक मतलब कैसे कि आप जो है वो इसमें से कुछ रकम हिबा कर दें कि आप मालिक निसाब न बचें, इतनी रकम आप हिबा कर दें, तो आप ये कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो हीले के तहत आती हैं। मगर एक हीला ये होता है हमारे माशरे में, एक हीला बहुत आम है। वो हीला ये है कि ज़कात को चेंज कर देते हैं पूरा। ठीक है, और मुस्तहिक को देते हैं, और फिर उससे पहले से ही एक मुआहदा हुआ हुआ होता है ज़कात देने से पहले कि भाई हम जो तुम्हें देंगे वो तुम्हें वापसी दोगे। ठीक है, तो ये हीला जायज तो है, मगर इसकी ना एक हमारे यहाँ जो एक रविश बन गई है कि भाई हम हर चीज में इस हीले को इस्तेमाल करके ज़कात मुस्तहिक तक पहुंचने के बजाय दीगर जगहों पे लगा रहे हैं।
اس کا نقصان یہ ہے کہ اس سے ایک انسٹیبلٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. انسٹیبلٹی کیسے ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مستحق جو ہے نا ان تک مال کا پہنچنا، مالداروں سے مال نکلے اور مستحق تک پہنچ جائے، یہ اصل مقصد تھا. اب یہ مقصد فوت کر دیا اس ہیلے کی وجہ سے، یہ فوت ہو گیا ایک طریقے سے. جتنی بھی ویلفیئر سوسائٹیز، ویلفیئر ادارے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا، مدارس میں زکوٰۃ دینا، اسی طرح جو ہے وہ ہاسپٹلس میں زکوٰۃ دینا، اسی طرح جو ہے وہ اداروں کو، این جی اوز کو زکوٰۃ دینا، ایکس وائی زی ڈائریکٹ چیزوں کو زکوٰۃ، مدارس کو، مسجدوں کو زکوٰۃ دینا. تو ہم امید یہی رکھتے ہیں کہ وہ ہیلا کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے. مگر بعض لوگ اس میں جو ہے وہ، اس میں بھی کوئی شرعی ایڈوائزر نہیں بٹھائے ہوتے بعض لوگ، بس لوگوں سے جو ہے وہ ایک طریقے سے ایموشنلی جو ہے وہ مانگ کر بغیر ہیلے کے استعمال کر ہوتے ہیں بعض لوگ. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے سامنے بڑے کیسز بھی آئے اس طرح کے کہ یہ ہوا ہے واقعتاً کہ ان کے شرعی ایڈوائزر ہی نہیں کوئی، اور وہ زکاتیں وصول کر رہے ہیں، اور زکاتیں وصول کر کر کے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں ڈائریکٹلی. اب ظاہر سی بات ہے کہ فی نفسی زکات ڈائریکٹلی تو استعمال نہیں ہو سکتی نا، کیونکہ زکات کو جو ادا کرنے کی شرط میں سے ہے کہ وہ مستحق تک پہنچے پھر زکات ادا ہوتی ہے. ادارے کو دیتے ہیں تو وکیل بناتے ہیں. جب بھی کسی ادارے کو، کسی شخص کو، مسجد کو، مدرسے کو، یا این جی او کو، یا کسی ویلفیئر ادارے کو دیتے ہیں تو آپ ایکچولی وکیل بنا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ میری زکات کے وکیل ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ادا کر دیں، کسی مستحق کو دے دیں تو آپ کی زکات ادا ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ دیتے تو ہیں مگر وہ بیک واپسی بھی لے رہے ہوتے ہیں اس کو ہیلے شرعی سے. یعنی کہ انہوں نے مستحق کو دی، مثال کے طور پہ زید ہے، زید نے اپنی زکات، زید کو اپنی زکات کا پیسہ اس نے بولا کہ میری 1 کروڑ روپے زکات بن رہی ہے. بھائی اس کے بعد 2-3 ارب روپے ہیں تو 1 کروڑ روپے زکات بن گئی، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اب 1 کروڑ زکات کو نکالنی ہے، اس کو دل میں درد ہو رہا ہے. اس نے بولا ایک مستحق کو پکڑا، اس نے اس سے پہلے سے بولا کہ بھائی دیکھو میں تمہیں جو ہے وہ 5 لاکھ روپے دوں گا. کس کام کے لیے؟ کام یہ ہے کہ میں تمہیں کچھ پیسے دوں گا، ٹھیک ہے، اور تمہارے ہینڈ اوور کروں گا، پھر اس کے بعد تم مجھے 5 لاکھ روپے کاٹ کے وہ پیسے واپسی دے دینا. اس نے بولا ٹھیک ہے بھائی. اب اس نے زکات کی نیت کی، 1 کروڑ روپے اس کو دے دی، اس کی ملکیت میں کر دی. اس کو بولا تمہارے پیسے، ٹھیک ہے. اس نے بولا ٹھیک ہے میرے پیسے میں نے قبول کر لی، زکات ادا ہو گئی. شریعت کہتی ہے بس یہ کرنا ضروری ہے، زکات ادا ہو جائے گی. اب اس نے کیا، پہلے سے ڈیل کی ہوئی ہے، اب اس نے کیا کیا، 5 لاکھ روپے کاٹے، اس کو واپسی دے دی. 1 کروڑ میں سے 5 لاکھ روپے کاٹنے ہیں تو بنتے ہیں، 1 کروڑ میں کتنا ہوتا ہے، 100 لاکھ. ٹھیک ہے. تو 95 لاکھ روپے بچ جائیں گے. 95 لاکھ روپے واپسی آ گئے. اب یہ 95 لاکھ روپے واپسی آئے، طیب اور حلال ہیں. اب آپ اس کو کہیں بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں بھی خود بھی استعمال کر سکتے ہیں. مگر وہی بات ہے نا کہ پھر زکوٰۃ کا مقصد ہی فوت ہو گیا نا. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز، 1 کروڑ روپے جس کی زکوٰۃ بنی، یا اتنی زکوٰۃ کہ جو اگر ایک بندے کو دے دی جائے تو وہ خود مالک نصاب ہو جائے. اتنی زکوٰۃ دینا ویسے بھی مکروہ ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کے نزدیک اتنی زکوٰۃ دینا ایک شخص کو ڈائریکٹ کہ بھائی وہ خود مالک نصاب بن جائے تو یہ ویسے بھی جو ہے وہ گناہ اور مکروہ ہے یہ. ٹھیک ہے. ہاں الگ الگ کو دیں، مستحقین ڈھونڈیں ان کو دیں. تو اب یہ کیا کرتے ہیں کہ اس طرح سے ہیلے نکالتے ہیں. بڑے بڑے سیٹ بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں. ہم نے جو ہے ہمارے سامنے ایسے کیسز بھی آئے ہیں، بڑے بڑے سیٹ بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، اپنی امپلائیز میں سے ایسے بندے ڈھونڈتے ہیں. میں 5 لاکھ تو آپ کو زیادہ بول رہا ہوں، لوگ 50 60 60 ہزار 40 40 ہزار میں اپنے کروڑوں روپے کی زکاتیں ادھر سے ادھر کروا لیں. ٹھیک ہے. ان کو دیتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں بھائی مکروہ ہے نا، زکات ادا ہو جاتی ہے، خیر ہے. زکات ادا کروا کر واپسی پیسے بیک لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اپنی مرضی سے اپنے بزنس میں استعمال کرتے ہیں، اپنے پرسنل یوز میں رکھتے ہیں، اور ایکس وائی زی جو بھی کام کرتے ہیں. بٹ بات یہ ہے کہ غلط ہے، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. اب یہ ہیلے کا ایک ناجائز استعمال ہے، ایک ضرورت کے تحت جو ہے وہ نکالا تھا. اب آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے ادوار کے بعد بھی یہ معاملہ ہوا تھا کہ جتنے بھی لوگ تھے وہ اتنا زبردست اکنامک سسٹم تھا کہ بیت المال میں زکاتیں جاری تھیں اور لینے والا کوئی نہیں تھا. لوگ مدینے کی گلیوں میں زکاتیں لے لے کے پھر رہے ہوتے تھے کیونکہ مستحق مل جائے، وہ مستحق نہیں بچتا تھا. وجہ کیا تھی؟ زکوٰۃ کا نظام نافذ تھا. ابھی جو ٹیکس کا نظام ہے وہ یہ اس میں جبرن جو ہے وہ آپ سے اتنا زیادہ ٹیکس وصولا جاتا ہے، پھر بھی ان کے جو ہے وہ کام مکمل نہیں ہوتے. دیکھیں آپ کتنا زیادہ ہم سے ٹیکس لیتے ہیں جبرن، پھر بھی کام نہیں ہوتا.
کام کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ بھائی جب آپ اتنا زیادہ جب ٹیکس وصولو گے، ٹھیک ہے، اور دو گے کچھ بھی نہیں، سہولت کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا اکنامک کا۔ دوسرا، ٹیکس کا جو نظام ہے ویسے ہی غلط ہے، دیکھا جائے کانسیپچولی بھی غلط ہے۔ آپ کہیں گے بھائی کارے سرکار کیسے چلے گا، یعنی کہ جو گورنمنٹ ہے وہ کیسے چلے گی، وہ کیسے جو سارے کام کرے گی؟ بالکل کرے گی بھائی۔ جو خلافت کا دور تھا اس میں کیا ہوتا تھا؟ زکوٰۃ کلیکٹ کی جاتی تھی نا، اس میں تو کوئی ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، نہ آپ کی انکم پہ ٹیکس تھا، نہ آپ جتنا بھی در در پیسہ کر لیں اس میں کوئی ٹیکس ویکس نہیں تھا، بس آپ نے زکوٰۃ دینی ہے پراپرلی۔ زکوٰۃ کا نظام پراپر کر دیا تھا، اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ زکوٰۃ ملنی تھی مستحق کو، ٹھیک ہے۔ تو سبسیڈائز سسٹم آپ کو پتا ہے، یہ باہر کے ممالک میں، مغرب ممالکوں میں یہ سبسیڈائز سسٹم ہوتا ہے کہ ان کیس آپ کی جاب نہیں ہے تو آپ حکومت سے سبسڈی لے سکتے ہیں۔ تو میرے چچا کینیڈا میں رہتے ہیں، تو انہوں نے آج سے کوئی 5-6 سال پہلے یہ بات مجھے بتائی تھی، شادی پر اس سے پہلے آئے تھے، تو میں نے یہ کافی ٹائم پہلے مجھے یہ بات بتائی تھی، سمجھ لیں ہاں زیادہ ہی پرانی ہے، 8-10 سال پرانی بات ہے۔ تو اس وقت انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ یار یہ جو حکومت ہے نا، ہمیں اگر ہماری جاب نہیں ہو نا خدا نہ خواستہ، تو ہم اگر اپلائی کر دیں تو یہ خیرات دیتی ہے، ٹھیک ہے، خیرات، اپنے آپ کو ویلفیئر وہ کہتے ہیں نا یہ لوگ، ہم ویلفیئر اسٹیٹ ہیں۔ تو خیرات کتنی دیتی تھی؟ $250 پر منتھ۔ اس ٹائم پہ $250 پر منتھ بہت انف ہوتا تھا، بہت انف، یعنی کہ آپ کا پورا ہاؤس ہولڈ چل سکتا ہے 2 بچوں کے ساتھ آرام سے، کیونکہ ایجوکیشن تو فری ہے، ہیلتھ بھی فری ہے، بقیہ کیا بچا؟ گھر کے سودا سلف، پیٹرول ویٹرول کا خرچہ، بس اتنا ہو تو آپ اس میں جاب بھی ڈھونڈ لیں، جب تک آپ کو جاب نہیں ملتی آپ یہ $250 لیں۔ اب آپ سوچیں یہ نظام پورا زکوٰۃ کا بنا ہوا ہے، اس کے اندر پہلے ہمارے جب دور حکومت ہوا کرتے تھے، خلافت کے دور ہوا کرتے تھے، بعد میں جو حکومتیں بھی ہوا کرتی تھی، اس کے اندر بھی کیا ہوتا تھا کہ زکوٰۃ کو جو کلیکٹ کر لیا جاتا تھا، اس سے سب سے پہلا کام کیا کیا جاتا تھا کہ جو مستحقین کو ان کو اسٹیبل کر دیا۔ مستحق اکنامکلی اسٹیبل ہو گئے، اس کے بعد وہ کام کریں گے، ٹھیک ہے، کار سرکار میں چیز کو استعمال کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی دیگر کام لیے جاتے تھے، اور بہت سارے سے جو ہے وہ دیگر انفراسٹرکچر کی ریڈی کرنا انہی پیسوں سے کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ کو لینے والا کوئی ہے نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی سب کچھ اسٹیبل کر دیا، جو اب پیسہ بچا اس کو کیا کریں؟ اس کو ہیلے طریقے سے استعمال کیا، اور پھر اس کو پوری آپ انفراسٹرکچر پہ لگے۔ تو آپ دیکھیں جتنے بھی راستے ڈسکور کیے، جتنے بھی ملک کو فتح کیا، جتنا بھی جو ہے وہ لوگوں کو اسٹیبل کرنے کے لیے مال دینا پڑا وہ دیا ہے، اور پوری ایک سلطنت ریڈی کری جس کے اندر ہر قسم کا نظام اویلیبل ہے۔ حتیٰ کہ اس دور میں خطوط کا نظام بھی اتنا فاسٹ تھا کہ ود ان ڈے اور ٹو ود ان ڈے اور ٹو، یہ شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک دن تک لے آئے تھے کہ ایک دن میں خط ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچ جاتا تھا، اور وہ چاہے کتنی دور کیوں نہ ہو۔ بسا اوقات شام سے جو ہے وہ، شام ملک ہے وہاں سے جو ہے وہ پہنچ جایا کرتا تھا مدینہ شریف، کیونکہ ہیڈ کوارٹر مدینہ تھا، تو وہاں پر پہنچ جایا کرتا تھا خط ود ان ڈے۔ کیوں؟ کیونکہ تیز رفتار گھوڑے دیے ہوئے تھے انہوں نے، اور ان کو کیا نام ہے، جو یہ خط ادھر سے ادھر پہنچاتے تھے، پوسٹ مین کا جو کام کرتے تھے ان کو تیز رفتار گھوڑے دیے، اور وہ تیز رفتار گھوڑے دن بھی چلتے تھے رات بھی چلتے تھے، تو وہ ان کو ایک بہت زبردست آئیڈیا تھا اس کا، اور کس طرح اس کو لے کے چلنا ہے۔ اسی طرح کشتیوں کو چلانا، ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے وہ سب خلافت کے دور میں ہوا ہے معاملات، کہ کشتیوں کو کیسے چلایا جائے، یہ سمندر پار کیسے کیا جائے، دریا پار کیسے کیا جائے، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ اسی دور میں ہوئی، اور اس سے پوری فوج بنانا، کہ بحری فوج الگ ہوتی ہے، زمینی فوج الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ظاہر سی بات ہے اس وقت ایسڈ گھوڑے تھے، ٹینکس نہیں تھے، تو گھڑ سواری، پھر تیر اندازی کے اندر اسپیشلسٹ، پھر وہ لوگ ان چیزوں کے ماہر ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری بات چل رہی تھی کہ زکوٰۃ کے حوالے سے، تو جو ہیلا ہے زکوٰۃ کا وہ اب آج کے دور میں بڑی ضرورت ہے لوگوں کی، تو کوشش کیا کرے سفید پوش ڈھونڈنے، مل جاتے، ٹھیک ہے، ڈھونڈیں گے مل جائیں گے، تھوڑا اپنے اطراف میں اچھے لوگوں سے کانٹیکٹ وغیرہ کریں، اور ڈائریکٹ کوشش کریں کہ ڈائریکٹ آپ کی زکوٰۃ ان کے اکاؤنٹس میں جائے جن کو ضرورت ہے، چاہے وہ ایزی پیسہ کے اکاؤنٹ ان کے پاس ہو، ایسے ضرورت مند لوگوں کو آپ اکاؤنٹ بنوا دیں کہ یار ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ بنا لو، کون سا مسئلہ ہے، یا تمہارے اس سے ہو جائے گا آرام سے، موبائل میں بن جائے گا، اس کو بنا لو، تاکہ جو ہے ان چیزوں سے تمہیں آسانی ہو جائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ ان کی مدد کر سکیں۔ اسی طرح جو ہے وہ کوشش کیا کریں کہ
اگر آپ کے گھر والوں میں سے کوئی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو اس میں بھی یہ کوشش کریں کہ ان کو یہی مشورہ دیں کہ اپنے اطراف میں ڈھونڈیں. طریقہ کار یہ ہوتا ہے زکوٰۃ کا، شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا ہو کبھی، تو میں خیر عرض کر دیتا ہوں. زکوٰۃ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے اطراف میں یعنی کہ اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی کہ جو آپ کے والدین ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، یا آپ اپنے آبا و اجداد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دادا دادی نانا نانی سے اوپر تک جتنے بھی ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح یہ والدین اپنے بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. ٹھیک ہو گیا. تو جو با یعنی کہ جن کے بچے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں فرو، اور اصول یعنی کہ ہمارے ماں باپ ہی اصول ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہماری فرو ہوتی ہیں، اور ہمارے ہم پلہ جتنے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اطراف. ٹھیک ہے، اس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، سگے بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بالکل دی جا سکتی ہے. اسی طرح آپ کے جو ہے وہ بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، بہن ہیں، بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر مستحق ہیں تو. تو سب سے پہلے ان کو ان کے اب ان میں دیکھیں کہ بھائی ان میں کوئی مستحق ہے. آپ کا کچھ چاچا مستحق ہے، کیونکہ چاچا جو ہے وہ آپ کے نہ اصول ہے نہ فرو ہے. ٹھیک ہے، نہ شوہر بیوی ہے. تو جو چاچا ہیں، ماموں ہیں، اسی طرح خالہ ہیں، پھپھو ہیں، ان میں زکوٰۃ دیکھیں کوئی مستحق ہے واقعی میں تو ان کو ڈھونڈیں، ان میں زکوٰۃ ادا کریں. سب سے پہلے یہ. اس کے بعد پھر جائیں اپنے مزید رشتہ داروں میں، یعنی کہ ان کے بھی رشتہ دار ہیں، ان میں سے کوئی مستحق ہے تو ان میں دیکھیں. پھر جائیں آپ محلے والوں پہ. ٹھیک ہے، پھر محلے سے باہر نکلیں تو شہر والوں. پھر شہر میں بھی کوئی لینے والا نہ ہو تو پھر اپنے صوبے کی سطح پہ، صوبے میں نہ ہو تو پھر ملکی سطح پہ، ملکی نہ ہو پھر غیر ملکی سطح پر زکوٰۃ ادا کریں. ہمارے یہاں ڈائریکٹ غیر ملکیوں کو دیتے ہیں سب سے پہلے. اور بھائی پہلے اپنے آس پاس تو دیکھو، کیا پتا کہ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی مستحق ہو. سفید پوش ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں کہے گا، مطالبہ کرے گا ہی نہیں پیسے کا، کیونکہ اس کو اپنی عزت نفس مجرور نہیں کرنی. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے بھائی میری عزت نفس ہے، میں نہیں مانگوں گا کسی سے. مجھے بھلے فاقے کرنے پڑ جائیں، میں مانگوں گا نہیں کسی کے. بالکل صحیح بات ہے کہ ایک سفید پوش بندہ آج کے دور میں کیا معاملات چل رہے ہیں سب کو پتہ ہے. تو کوشش کریں ایسے مستحق کو دیں. اور اس کے بعد جب آپ دیں گے نا ایسے لوگوں کو، جب آج تک اگر آپ نے اداروں کو دی ہو یا آپ کے گھر والوں نے اداروں کو دی ہو، تبھی یہ مستحق کو دے کر کیا خوشی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کیسی غیر سے مدد کرتا ہے آپ خود دیکھیں گے اس چیز کو. میں نے ایکچولی یہ چیز پریکٹیکل کی بھی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ واقعی میں جو ہے وہ بڑی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ آپ کو کوئی مستحق مل جائے اور آپ کی چیز لے رہی ہے. یہ اس کا بڑا بنے کہ وہ لے رہا ہے آپ سے. ٹھیک ہے، وہ نہ لینا تو آپ کو پتہ لگے کہ یار کیا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ سے وصول نہ کرے تو یہ بہت بڑی ان کی نوازش ہے کہ وہ وصول کر لیتے ہیں. وہ وصول کر لیں تو بڑی نوازش ہے ان کی، اور یہ ضروری ہے. کوشش کریں زکوٰۃ کے اندر، اور زکوٰۃ کے معاملات میں اس قسم کا خیال ضرور رکھیں کہ آپ کے اطراف والے اس سے محروم نہ ہوں. کوشش کریں ان کو پہلے حق دیں، اور پھر اطراف میں اور زیادہ آگے جائیں تو پھر ضروری ہے. اب ظاہر سی بات ہے اب کسی کے کوئی گھر والوں میں بھی نہیں ہے، رشتہ داروں میں بھی نہیں ہے، اب پھر محلے والوں میں بھی اتفاق کوئی نہ ہو تو پھر اب ظاہر سی بات ہے آپ باہر دیکھیں گے کوئی آپ کے دوست کے جانے والے میں کوئی دوست ہی ہو واقعی میں مستحق تو ان کو ادا کریں. جی امرین، آپ کا کوئی سوال؟ جی سر، میرا سوال جو ہے نا وہ صدقات کے حساب سے کے حوالے سے ہے کہ جیسے اب جیسے زکوٰۃ صدقات ہم مسلمانوں کو ہی دے سکتے ہیں، تو کیا کوئی اس میں زکوٰۃ کا نہیں، صدقات کے بارے میں کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ کے یہاں ملازمت کرتا ہو آپ کے گھر میں، جیسے ہمارے یہاں کام والیاں آتی ہیں، تو اس میں بھی کیا ہیلا کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ میں نے ایک دو لوگوں کو سنا ہے کہ وہ پھر ہیلا کر کے ان کو صدقات دے دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، ذرا سا پلیز بتا دیجیے سر. دیکھیے صدقہ جو ہے نا، صدقہ یہ واجب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ صدقات اکثر نافلہ ہی ہوتے ہیں. جو صدقات واجبہ ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے، اور صدقہ فطر. ٹھیک ہے، تو بقیہ کیا ہوتے ہیں؟ بقیہ سارے صدقہ نافلہ ہوتے ہیں. آپ اپنی مرضی سے صدقہ کریں، اللہ کی راہ میں صدقہ کریں. یہ غیر مسلموں کو جو ہے وہ صدقہ نافلہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مگر کوشش کی جائے کہ غیر مسلموں سے زیادہ مسلم کو دیں، کیونکہ اس کا زیادہ حق ہے. کم از کم وہ اللہ کو ماننے والا تو ہے. ٹھیک ہے، غیر مسلموں کی مدد ہی کرنی ہے نا تو ویسے ہی کرتے ہیں، کچھ پیسے دے کر مدد کر دیں اپنی طرف سے. ٹھیک ہے، مگر اس میں صدقے وغیرہ کی نیت نہ کریں، وہ آٹومیٹکلی صدقہ بن ہی جاتا ہے کہ آپ کسی روئے زمین پر بسنے والے کسی انسان کی مدد کریں، انسانیت کے ناطے آپ مدد کریں، وہ تو چل جائے گا.
مگر صدقے کے طور پر نیت نہ کریں اس کی تو بہتر ہی ہے، ادا ہو جاتا ہے، مطلب نفلی صدقہ اگر دیتے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے، دے سکتے ہیں، مگر کوشش کریں نہ دیں ان کو دیں تو ویسے کوئی آپ دوسرا پیسہ دے دیں، اور زکوٰۃ تو ویسے بھی نہیں دی جا سکتی، ان کو ادا ہی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، خیر ہمارا کلام کہاں سے کہاں چلا گیا، ہیلے پہ چل رہا تھا ہمارا کلام۔ اب کچھ اس میں مزید اختلافی چیزیں یا کچھ اعتراضات، ان کے کچھ جوابات یہ دے رہے ہیں، اس کو ہم اسکپ کرتے ہیں۔ آپ کو ایک پس منظر میں نے بتا دیا ہے، وہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، اور یہ ضروری ہے کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ بھائی ہیلا ہو سکتا ہے مگر ہر جگہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ہیلا جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان ضرورت کے تحت، دیکھیں یہ پہلے قید یاد رکھیے گا ساری، ہاں ایسے نہیں پتہ لگا بولنے میں بھائی ہمارے استاد صاحب نے کہا ہے یہ چیز جائز ہے، بھائی جائز نہیں ہے، سن لیں پہلے، ضرورت کے تحت، ٹھیک ہے، جو چیز واقع ہوئی ہو اس کے خلاف بیان کرنا، مگر اس طرح سے کہ وہ جھوٹ نہیں، اس کو کہتے ہیں توریہ۔ مثال کے طور پر آپ نے، کسی نے آپ سے پوچھا کہ بھائی اس نے یہ کام کیا تھا، تو آپ اس کے جواب میں کہہ دیں کہ ہاں اس نے کیا تھا، ایک تو چیز یہ سچ بول دیں، دوسری چیز جھوٹ بول دیں نہیں کیا تھا، یا آپ اس کی جگہ یہ کہہ دیں کہ یہ کام کے بارے میں تو میں جانتا نہیں بس۔ اب آپ یہ ٹھیک ہے، یا یہ کہہ دیں کہ یہ کام، یہ کون سا کام ہوتا ہے، آپ نے کیا کیا کہ اس بات کو آپ نے ٹال دیا ایک طریقے سے، یا آپ نے ایک طریقے سے گھما دیا، یا اس طرح سے جواب دے دینا کہ اس کے اندر جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، مگر اس واقعے کے علاوہ کوئی اور واقعے کی بات ہو رہی ہو۔ جیسے کسی نے پوچھا کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، آپ نے بولا کہ میں فجر کی نماز تو پڑھتا ہی ہوں، حتیٰ کہ اگر آپ نے خدا نخواستہ فجر کی نماز نہیں پڑھی بھی تب بھی یہ جواب اس کے لیے ایسے کافی ہے کہ بھائی میں فجر کی نماز پڑھتے ہوں تو کیا میں چھوڑ دوں گا؟ تو اس کو یہ باور بھی کرا دیا، جھوٹ بھی نہیں ہوا، توریہ کیا اس نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ توریہ جو ہے نا یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کی ضرورت ضرورت کے تحت ہی جائز ہے، ہر جگہ پہ توریہ کرنے نہیں بیٹھ جائے، یہ بڑی ضرورت ہے اس چیز کی۔ لوگ کیا کرتے ہیں، فنٹر گیریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی مسئلے کو لے کے، ہمیشہ اپنے لیے وہی مسئلہ دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں جو ان کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم نے عوام میں بہت دیکھا ہے۔ اچھا میری عادت ہے کہ بھائی جو بات ہے شریعت کی چیز ہے، میں نے کوئی اپنی طرف سے تو ایجاد کرنی نہیں کوئی چیز، ٹھیک ہے، شریعت کی روح سے ہی چیز بتا رہا ہوں میں آپ کو، تو جو چیز بتا رہا ہوں پھر اس کے اندر مجھے پتا ہے نا کیا ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں اور لوگ اس کو کس طریقے سے لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ میرے ایکسپیرینسز پرانے رہے ہیں، تو اس لیے میں اتنی وضاحت کے ساتھ بات کروں گا۔ تو یاد رکھیے گا کہ توریہ کرنا جائز ہے مگر ہر جگہ نہیں، ہاں ضرورت ہے تو وہاں پر کریں، یا واقعی میں ضرر سے بچنا ہے یا ضرر میں مبتلا ہونے کا خوف ہو تو وہاں پر کریں توریہ۔ جیسے بسا اوقات ہوتا ہے کہ یار ہمارے آج کل دور کراچی کے اندر بھی یہ معاملات ہیں کہ کسی کا خون وغیرہ ہو جائے یا کوئی کیس وغیرہ ہو سامنے، تو ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی احتیاط کرو، کوئی گواہ بننے کی ضرورت نہیں کسی کی، ٹھیک ہے، اور وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے جو عدالتی معاملات ہیں یا ہمارے جو کورٹ کچہری یا پولیس وغیرہ کے معاملات ہیں، اس کے اندر ہر بندہ جانتا ہے کہ بہت کرپشن ہے اور بہت ہی جو ہے وہ غیر منصفانہ معاملات ہوتے ہیں، منصف تو بہت، منصفانہ تو بہت کم ہی ہوتے ہیں، تو اس کے اندر پھر انسان یہ کہتا ہے کہ یار بچو، جتنا بچ سکتے ہو بچو، ان سے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ قریب نہ جاؤ ان کے، یہی کہتے ہیں نا ہمارے بڑے تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی پولیس والے کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی،
ٹھیک ہے، نہ دشمنی پالو نہ دوستی پالو، یہ دونوں مروا دیتی ہے، اور واقعی میں صحیح ہے۔ تو احتیاط کا تقاضا، وہاں پر اگر کوئی ایسا معاملہ ہو اور آپ نے دیکھا بھی ہو تو اس سے صرف نظر کرو کہ یہ کون سا واقعہ اس ٹائم پر نہیں، اس ٹائم تو مجھے نہیں پتا، میں تو یہاں تھوڑی دیر پہلے ہی آیا ہوں، یا اس طرح کہتے ہیں کہ مجھے دیر ہو گئی ہے مگر اس واقعے کی طرف مجھے توجہ ہی نہیں، میں جانتے ہی نہیں وہاں کیا ہوا، اس طرح انجان سے بن جائیں تو اس سے بچت کا پہلو نکل جائے گا، اور بچ کے وہاں سے چلے جائیں تاکہ ان کیس آپ کے اوپر جو ہے کوئی معاملہ نہ آئے، کیونکہ یہاں تو بڑے بڑی چیزیں جو ہیں وہ الٹی پڑ جاتی ہیں، اور ان کے ثبوتوں کو مٹا دیا جاتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ جان پہلے ہے، بعد میں کچھ چیز۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں یہ بات مکمل ہوتی ہے، اگلی آیت پر ہم کلام سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، بھائیوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو بے شک اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، تو یوسف نے یہ بات اپنے دل میں چھپا رکھی اور اس پر ظاہر نہ کی، اور دل میں کہا تم انتہائی گھٹیا درجے کے آدمی ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم باتیں کر رہے ہو۔ تو جب تلاشی کے بعد شاہی پیالہ بنیامین کی بوری سے نکل آیا تو حضرت یوسف کے تمام بھائیوں کے سر جھک گئے، اور انہوں نے آپس میں کہا یہ عجیب بات ہے کہ راحیلہ نے دو بیٹوں کو جنم دیا اور دونوں چور نکلے۔ پھر انہوں نے بنیامین سے کہا اے راحیلہ کے بیٹے، تمہاری وجہ سے ہم پر کتنے مصائب ٹوٹ پڑے ہیں۔ بنیامین نے کہا تمہاری وجہ سے ہم پر کتنے مصائب آ چکے ہیں، تم میرے بھائی کو لے گئے اور تم نے اس کو جنگل میں ضائع کر دیا، اس کے باوجود تم مجھ سے ایسی باتیں کرتے ہو۔ انہوں نے کہا شاہی پیالہ تمہاری بوری سے کیسے نکلا ہے؟ بنیامین نے کہا جس نے تمہاری رقم کی تھیلی تمہاری بوریوں میں رکھی تھی اس نے میری بوری میں شاہی پیالے کو رکھا۔ بظاہر اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ انہوں نے بادشاہ سے کہا بنیامین کا چوری کرنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس کا بھائی چور جو جو اس سے پہلے ہلاک ہو چکا ہے وہ بھی پہلے چوری کر چکا ہے، اور اس کلام سے ان کے عرض یہ تھی کہ چوری کرنا ہمارا شیوا نہیں ہے، یہ اور اس کے بھائی ہی ہیں جو اس برائی میں ملوث تھے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جو چوری منسوب کی تھی، اس کا معاملہ یہ تھا کہ جو پہلے ذکر کیا کہ حضرت یوسف کا نانا کافر تھا اور وہ بت پرست عبادت کرتا تھا۔ بچپن میں حضرت یوسف سے اس کی ماں نے کہا کہ وہ ان بتوں کو چڑھا کر توڑ دے، اسی چوری کی طرف ان کی بھائیوں نے نسبت کی تھی۔ اس کو جو ہے وہ وہب نے بیان فرمایا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ بیان فرمایا بچپن میں ان کے گھر کوئی سائل آیا تو حضرت یوسف نے گھر سے کوئی چیز اٹھا کر سائل کو دی تھی۔ مجاہد نے کہا کہ وہ انڈا تھا، کعاب نے کہا کہ وہ بکری تھی، اور کسی دوسرے نے یہ بات کہی کہ وہ ایک مرغی تھی۔ تو ان کو اس طرح الزام ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی چوری کا جو حوالہ ہے نا، وہ یہ چند روایتیں اس کے متعلق ملتی ہیں، تو اس کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کیا چوری کی تھی کہ جو ان کو الزام ڈالا جا رہا ہے۔ تو ایک تو یہ تھا کہ ان کی والدہ نے ان کو کہا تھا کہ یہ بدھ کو جو ہے وہ اس پہ چڑھو اور اس کو توڑ دو، ٹھیک ہے، تو اس چوری کی بات جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اس کو توڑ دیا۔ دوسرا یہ کہ کوئی سائل آیا تو اس کو گھر سے کوئی چیز اٹھا کے دے دی۔ تیسرا بیان فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہا کہ بھوک کے ایام میں حضرت یوسف اپنے بچپن میں باپ کے دسترخوانوں سے کچھ چیز اٹھا کر مانگنے والوں کو دے دیا کرتے، تو یہ بھی ایک ان پر الزام ڈالتے تھے کہ چوری کرتے ہیں مانگل۔ تو یہ کچھ ذکر ہوا، اور ایک اور روایت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پھپھی حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، حضرت اسحاق کی اولاد میں سے بڑی تھی۔ حضرت یوسف نے ان کی گود میں پرورش پائی اور آپ سے محبت کرتی تھی۔ جب وہ بڑے ہو گئے تو حضرت یعقوب نے ان کو اپنی بہن سے طلب کیا، انہوں نے کہا میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ حضرت یعقوب نے کہا با خدا میں اس کو اب نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر ان کی پھپھی نے حضرت اسحاق کا
اسحاق کا یعنی کہ اسحاق کمر پر باندھنے کی پٹی کو جو ہے وہ حضرت یوسف کے کپڑوں کے نیچے باندھ دیا. پھر کہا اسحاق کا منطقہ گم ہو گیا ہے، تلاش کرو اس کو کس نے لیا ہے. پھر وہ پٹا حضرت یوسف کے پاس سے برآمد ہوا. پھر انہوں نے حضرت یعقوب کو اس واقعے کی خبر دی اور کہا اللہ کی قسم اب یوسف میری ملکیت میں ہے، اب میں جو چاہوں اس کے ساتھ کروں. حضرت یعقوب نے کہا ٹھیک ہے. پھر جب تک حضرت یوسف علیہ السلام کی پھوپھی زندہ رہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنے پر قادر نہ ہو سکے. یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کی طرف چوری کی نسبت کرتے ہیں. حتیٰ کہ آپ نے چوری نہیں کی تھی، جیسے بنیامین نے بھی چوری نہیں کی تھی، ان کے بوری میں پیالہ ڈالا گیا تھا، ایسی حضرت یوسف کے بھی جو ہے وہ پیٹ میں جو ہے وہ ان کا پٹا باندھا گیا. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو مفسرین نے یہاں پہ ذکر کی. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تو چلے ایک آیت اور بلکہ ختم نہیں ہونا. انہوں نے کہا اے عزیز، بے شک اس کے بہت بوڑھے والدین ہیں، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لیں، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں. یوسف نے فرمایا آپ کی پناہ اللہ کی پناہ کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑیں، ایسا کریں جب تو ہم ظالم ہوں. یہاں پہ ہمارا رکوع بھی ختم ہوتا ہے. تو اس آیت میں واضح کر دیا کہ بھائی ان کے بھائیوں نے کہا کہ جو چوری کی نسبت ان کی طرف کی گئی، تو اب معاملہ یہ تھا کہ ان کو اپنے والدین سے بھی معاملہ تھا کہ ان کے والد بہت بوڑھے تھے. اور یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا ہے، آباء شیخن کبیرہ، کہ شیخ کبیر بوڑھے شخص کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے والد بہت بوڑھے تھے تو ان کا یہاں ذکر فرمایا. تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ بھئی ہمارے والد تو بڑے بوڑھے ہیں اور وہ ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکیں گے، تو ایک کام کریں آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں اور ان کو جانے دیں. تو اب اس کی کچھ وجوہات تھیں کہ بھائی آپ ان کو کیوں رکھ لیں. بھائی ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ والد صاحب ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے. انہوں نے پہلے ہی بڑے خدشات جو ہے وہ واضح کیے تھے، تو آپ اگر اس کو رکھ لیں گے تو پھر ہمارے ساتھ معاملات جو ہے وہ ڈسٹربڈ ہو جائیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام مزید جو ہے وہ رنج میں اور غم میں مبتلا ہو جائیں گے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کو منع فرمایا اور فرمایا کہ جو معاملہ ہوا ہے جس کے ساتھ ہوا ہے ہم اسی کو ہی رکھیں گے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں رکھیں گے. تو یہاں پر ہمارا آج کا بیان مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم آپ سے کل ملاقات کریں گے اسی چینل تو نہیں کہہ سکتا میں، خیر اسی جو ہے وہ پلیٹ فارم کے ذریعے سے. مزید انشاءاللہ اس کی 79 الحمدللہ ہماری آیتیں ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنا کلام کنٹینیو کریں گے کل. اور پھر جو معاملہ ہوا، جو خواب کی تعبیر آئے گی وہ اگلی آیتوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ خواب کی تعبیر بھی آ جائے گی، جس کے بارے میں جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو معاملہ دیکھا تھا وہ معاملہ بھی سامنے آ جائے گا. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو 11 ستارے اور چاند سورج کو اپنے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے دیکھا تھا، وہ چیز بھی اگلی آیتوں میں انشاءاللہ آ جائے گی. تو پھر انشاءاللہ اپنا کلام کل کنٹینیو کریں گے مزید. آج کے لیے اجازت چاہتے ہیں. سورہ یوسف الحمدللہ یہ یہاں تک ہماری پہنچ گئی ہے. اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے. ایکچولی آپ سے زیادہ مجھے خوشی ہو رہی ہے، شاید آپ کو اتنی خوشی نہیں ہو رہی ہوگی، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے کہ یہاں تک پہنچ چکا ہوں، اور اس کو میں یہاں تک لے آیا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. اس صورت میں کل 111 آئے تھے، 111 میں سب 79 تک تو پہنچ گئے، سمجھ لیں 80. ٹھیک ہے، تو 31 آیتیں ہیں، 32 آیتیں ہماری ٹوٹل رہ گئی. بس اس میں 32 آیتوں پہ ہم انشاءاللہ جلد سے جلد اپنا کلام مکمل کریں گے. اور یہ وہ صورت ہوگی ہماری جس کو ہم نے فل ڈیٹیلڈ میں پڑھا ہو اور اس میں اکثر چیزیں اسکپ نہیں کی ہیں. اللہ کا فضل کریں گے. دعاؤں کی درخواست ہے، کوئی سوال ہو تو کل کر لیجیے گا یا پرسنل پہ کر لیجیے گا. دعاؤں کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.